السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے پھل یا جنت کے فروٹس، اس سے متعلق تو میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں بہت پہلے، لیکن آج خاص کر کے بات کرتے ہیں جنت کے انگوروں سے متعلق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں سے ایک گچھا توڑنے گیا تاکہ تمہیں دکھاؤں، لیکن میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں مثال سے وضاحت کریں کہ جنت کا انگور کتنا بڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ڈول سے بڑا ہوگا جس کو تیری ماں نے بکری وغیرہ کی کھال سے کبھی کاٹ کر تیار کیا ہو۔ ڈول سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ڈول یہ جو آپ کنویں میں پانی کھینچنے کے لیے جو بکٹ استعمال کی جاتی ہے، اسے جس کو آپ انگریزی میں پیل کہتے ہیں، ٹو فیچ دا واٹر، اس کو ڈول کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو روایت ہے اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ پھر الترغیب والترہیب میں بھی آتی ہے، مجمع الزوائد میں، البدور الصافرہ میں، اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ تو یہ تو ایک انگور کا سائز ہو گیا کہ اتنا بڑا ہے کہ گویا ڈول ہو جس سے پانی نکالتے ہیں۔ اچھا، تو انگور کے خوشے کتنے بڑے ہوں گے اور کتنے بڑے بڑے خوشے ہوں گے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ شام تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھیوں نے جنت کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ، یا سمجھتے ہیں خوشہ کہتے ہیں بنچ آف، یہ بنچ آف گریپس ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ملک کے شام جہاں پر ابھی آپ موجود تھے، وہاں سے لے کر آپ نے کہا خیفہ یہ مدینے کے قریب ایک جگہ ہے، یا صنعا۔ ابن ابی الدنیا اور ترغیب والی جو روایت ہے اس میں صنعا کا ذکر ہے جو یمن کا شہر ہے۔ اتنا بڑا اس کا ایک خوشہ ہوگا۔ اس روایت کو ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کیا ہے، امام سیوطی البدور الصافرہ میں بھی لاتے ہیں، اور اسی طرح الترغیب والترہیب میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث جو صلاۃ کسوف کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو یہاں اسی جگہ پر کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا اور اس کے ایک خوشے کو پکڑا ہے، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم اس سے کھاتے رہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے امام بخاری نے صلاۃ الکسوف میں جمع کیا ہے، پھر امام مسلم نے بھی اسے کسوف ہی کی نماز کے تحت جمع کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں اور بھی آتی ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جنت کے ایک خوشہ، ایک بنچ، اس کا یہ عالم ہے کہ اگر اس دنیا میں آ جائے، کیونکہ جنت کی چیز کبھی ختم ہو نہیں سکتی، تو قیامت تک لوگ اس میں سے کھاتے رہتے اور اس میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ جنت کی کوالٹی ہے جب کوئی چیز استعمال کی جائے گی تو وہ چیز دگنی ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی وہ چیز، تو اسی لیے جو ہے وہ بڑھتا رہتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے پھلوں میں سے تقریباً ہر پھل کی لمبائی 12 ہاتھ ہے، اور ان میں گٹھلی نہیں ہوگی، بیچ میں بیج نہیں ہوگا کہ تمہیں کھانے میں کوئی تکلیف ہو، ایسا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اسے بھی ابن ابی الدنیا نے صفت الجنہ کے تحت روایت کیا، اور پھر امام سیوطی البدور الصافرہ میں روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کی جو چیزیں ہیں نا، وہ جنت کی چیزیں ہیں، ان کا دنیا کی کسی چیز سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ تم جب ان پھلوں کو دیکھو گے تو تمہیں کچھ ایسے لگیں گے کہ ہاں ہم انہیں پہلے ان سے واقف ہیں، لیکن ان کا جب مزہ تم اس سے گزرو گے تو وہ مزہ جنت کا مزہ ہوگا، اور وہ مزہ ایسا ہوگا کہ ہر لقمے کے ساتھ، ہر بائٹ کے ساتھ وہ مزہ بڑھتا رہے گا۔
دنیا میں تو ڈیمینشنگ فیکٹر ہوتا ہے، ایوری نیکسٹ بائٹ ٹیسٹ لیس ٹیسٹیئر دین دا بائٹ بفور. اگلا لقمہ پچھلے لقمے سے کم مزیدار ذائقہ دار ہوتا ہے. جنت میں الٹا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، بغیر حساب کے داخل فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے بچے رہنے کی اور نیکی کرنے کی اور نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، گنہگاروں کی گناہوں کو معاف کرے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے والوں کو نیک کام کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دے. ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دے. ہمارے عمل ایسے ہو جائیں کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہونے والے ہو جائیں. اسے ان اعمال کو تو قبول کر لے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، ان میں کمیاں ہیں، پر تو قبول کر لے. تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے. ہم تیری اس جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس کے مشتاق ہیں، اور عمل ہمارے پاس زیادہ ہے نہیں، نہ اس کوالٹی کے ہیں، پر تو انہیں قبول فرما لے کہ ہم تیرے بندے ہیں. ہم ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں، تیرے نبی ہیں، تیرے آخری رسول ہیں، تیرے آخری نبی ہیں. میرے باری تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرتے. اس سے زیادہ اور ہمارے پاس اور کہنے کو کچھ ہے نہیں، کیونکہ ہم شرمندہ ہیں. ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ ہمیں معاف کرتے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.